حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل، غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے. لوگ سمجھے کہ شاید موت سے ڈر گئے ہیں. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا، شدید پیاس برداشت کرتا تھا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. شدید بھوک برداشت کرتا تھا. یہ لذت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی ہے، کیونکہ آگے تو جنت ہے. جنت میں تو اللہ ہمارا اکرام کرے گا، ہم تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے جنت میں. کیا ایمان تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا، اور آج ہمارا حال یہ. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن ہمارے اندر روزوں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ. یعنی ہر کوئی منمانی حساب سے چل رہا ہے کہ روزہ اگر دل میں آیا تو روزہ رکھیں گے، نہیں آیا تو نہیں رکھیں گے. یعنی اپنے دل کے حساب سے ہر کوئی چل رہا ہے. لوگ کاروبار کے لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں. یعنی ایک افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے روزے کتنے ایسے ہیں کہ چھوٹ رہے ہیں. کتنے ہمارے روزے چھوٹ رہے ہیں. کبھی ہم غور کریں کہ ہم اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ہمارے اندر اہمیت ہونی چاہیے رمضان مبارک کی. اب آدھا تو رمضان کا مہینہ گزر ہی چکا ہے. پہلا جو عشرہ تھا وہ رحمت کا تھا، دوسرا جو عشرہ ہے اس کے بھی کچھ دن باقی ہے جو مغفرت کا ہے. تو اس میں بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں منائیں گے، اس مہینے میں بھی اگر ہماری نافرمانی ہو رہی ہے، ہماری نماز کی کوتاہی ہو رہی ہے، ہمارے روزوں کی کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر عام دنوں میں ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ اس مہینے کو کیسا بھی ہم وقت نکالیں. ارے کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق مقدر میں لکھ دیا ہے کہ اتنا رزق اس کو اتنا ہی ملے گا. لیکن اللہ رحم فرمائے کہ کام کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے. صحابہ کی کیا زندگی تھی، کیسا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. ان کا بھی ایک ایمان تھا، ان کے پیچھے بھی ساری ضروریات تھی، لیکن وہ ساری ضروریات کو لے کر اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے، لیکن روزہ نہیں چھوڑا. دیکھیے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ باپ روزہ نہیں رکھتا تو پھر اولاد بھی روزہ نہیں رکھتی. کہتی ہے کہ باپ روزہ نہیں رکھتا ہے تو میں کیوں رکھتی. باپ بھی کمائی میں لگا ہوا ہے، بیٹا بھی کمائی میں لگا ہوا ہے. یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں آخرت کو سنوارنے کی. یہ ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے. یہ دنیا کے پیچھے، یہ پیسوں کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. یعنی روزے کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے اندر بالکل ہی نہیں رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کیا یہ روزے کی جو اہمیت ہے ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے اور پوری زندگی بھر وہ روزے رکھتے رہے تو وہ اس رمضان المبارک کے ایک روزے کی برابری بھی نہیں کر سکتا. کتنی اہمیت ہے اس روزے کی. ڈاکٹر یہ کہہ دے مریض کو کہ تم اتنے دنوں تک، اتنے مہینوں تک یہ چیز مت کھاؤ، کھانا مت کھاؤ، تو اس پر ضرور عمل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کی اہمیت ہے. اور واقعی میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ ایک تو خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تمہارے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے تم یہ نہیں کھا سکتے اتنے دنوں تک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں، ہماری ہر چیز کا خیال رکھنے والے، ہمیں روزی عطا فرمانے والے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والے میرے پیارے اللہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو صرف ایک مہینہ تو میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دو. لیکن بندے اس پر عمل نہیں کرتے. کبھی ڈاکٹر کو ہم نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں،
میں تو یہ چیز کھاؤں گا کیونکہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، نہیں میں یہ چیز کھاؤں گا، وہاں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہاں سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ نقصان ہو جائے گا، کام تو ہمیشہ کر لیں گے، لیکن یہاں پہ کام کو اہمیت دی جاتی ہے، پورے مہینے کام کرتے ہیں، 11 مہینے ہم کام کرتے ہیں، اور ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ جو مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، لیکن ہمارا معاملہ رمضان کے مہینے میں بھی ایسا رہا کہ ہم رمضان کے مہینے میں عبادت نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے، تو پھر ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں جنت عطا فرمائیں؟ امید کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں پھر امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن امید کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑے تھوڑے بہانوں کو لے کر ہم روزے نہ چھوڑیں۔ ابھی تک کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے کام کرنا پڑتا ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ ارے دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں، ایسے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائیے تاکہ میں تھوڑا سا کام کروں، تھوڑی سی حلال روزی میں اللہ تھوڑی سی کماؤں، اس میں اللہ کی مدد مانگے۔